پوائنٹ نمبر 9، سفید بالوں پر مہندی اور سرخ یا زرد کسی اور رنگ کا خضاب لگانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ اسے سب اہل صحہ نے نقل کیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے احسن خضاب وہ ہے جس کے ساتھ تم اپنا بڑھاپا تبدیل کرو، وہ مہندی اور قطم ہے۔ سنن نبی داؤد۔ قطم ایک بوٹی ہے جس سے لگانے سے سرخی مائل سیاہ رنگ چڑھتا ہے، اسے خمسہ نے نقل کیا۔ خضاب کی کراہت میں بھی کچھ روایت وارد ہے۔ بظاہر یہ معاملہ عمر، عرف اور رواج کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ خضاب کا ترک افضل ہے، جبکہ بعض صحابہ سے اس کا استعمال افضل ہونا منقول ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ زرد، بعض مہندی، بعض قطم اور بعض زعفران کا خضاب لگاتے تھے۔ ان میں سے ایک جماعت نے سیاہ خضاب بھی استعمال کیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں زہری سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ ہم سیاہ خضاب تب تک استعمال کرتے جب تک چہرہ جوان ہوتا، لیکن جب بڑھاپے کے آثار طاری ہو جاتے اور دانت گرنے لگتے تو سیاہ خضاب لگانا ترک کر دیتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد محترم سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، گویا ان کا سر سغامہ ہو۔ یہ سفید رنگ کا ایک پودا ہے، تو آپ نے فرمایا، ان کی کسی رشتہ دار خاتون کے پاس لے جاؤ جو انہیں خضاب لگائے، البتہ سیاہ خضاب سے بچنا۔ اسے سوائے بخاری اور ترمذی کے سب نے نقل کیا تو یہ واقعہ عین ہے، یعنی ایک معین آدمی کا واقعہ جس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، جو وہ یہ کہ وہ نہایت بوڑھے آدمی تھے، تب تقریباً 80 برس سے زائد ان کی عمر تھی، تو اس عمر میں سیاہ خضاب مروت کے خلاف ہے، اور اس طرح کے واقعات میں سب سے عیان کے لیے عموم نہیں۔ اور پھر سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جس عمر میں تھے، اس میں تو سیاہ خضاب لگانا جچتا ہی نہیں، تو ان کے لیے یہی حکم مناسب تھا۔ پوائنٹ نمبر 10، خوشبو کا استعمال، جس سے نفس کو خوشی و مسرت ملے اور شرح صدر ہو اور بدن میں چستی، نشاط اور قوت آئے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی اشیاء میں سے مجھے خواتین بطور والدہ، بہن، بیٹی اور بیوی اور خوشبو پسند ہے، جبکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسے احمد اور نسائی نے تخریج کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خوشبو دی جائے وہ رد نہ کرے، کیونکہ اسے لگانے کا کوئی بوجھ نہیں جبکہ خوشبو آئے گی۔ اسے مسلم، نسائی اور داؤد نے نقل کیا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کستوری کے بارے میں فرمایا، یہ سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ اسے سوائے بخاری اور ابن ماجہ کے سب اصحاب صحاح نے نقل کیا۔ نافع رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اگر بتی بغیر کسی دوسری خوشبو کے ساتھ خلط کی مہکایا کرتے تھے اور ساتھ میں کچھ کافور ڈال دیتے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ماحول کو مہکایا کرتے تھے۔ اسے مسلم اور نسائی نے تخریج کیا۔ وضو کے مسائل،
یہ ایک معروف طہارت ہے جس میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ہاتھوں، چہرے، سر اور پاؤں سے ہے۔ اس کے درج ذیل مباحث ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، وضو کی مشروعیت کے دلائل۔ وضو کی مشروعیت 3 ادلہ کے ساتھ ثابت ہے۔ اول، قرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کا قصد کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ دوم، حدیث سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اسے شیخین ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا۔ سوم، اجماع سے اہل اسلام کا عہد نبوی سے لے کر دور حاضر تک وضو کی مشروعیت پر اجماع ہے، تو یہ ایک معروف دینی امر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وضو کی فضیلت۔ وضو کی فضیلت میں کثیر احادیث وارد ہے، جن میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ صنابحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ وضو کرتے ہوئے جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے خطائی نکل جاتی ہے، جب ناک جاڑے تو ناک کی خطائی ختم ہو گئی، اسی طرح چہرے سے حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی، پھر جب بازو دھوئے تو ان کی خطائی حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی، پھر جب سر کا مسح کرے تو سر سے حتیٰ کہ کانوں سے بھی، پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کی خطائی نکل جاتی ہے حتیٰ کہ ناخنوں تک سے۔ بعد ازاں مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا ایک امر زائد ہوا۔ یہ روایت صحیح ہے، یعنی گناہ تو اب باقی نہ رہے تھے، صغیرہ گناہ مراد ہے تو چلنا نماز کی ادائیگی، ثواب کی بڑھوتی اور فرض کی ادائیگی کے لیے ہوا۔ اسے مالک، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے نقل کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی میں کوئی ایسی نیک خصلت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کا سارا عمل نیک بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی کی نماز کی غرض سے وضو کرنے کو اس کے سب گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور نماز گویا ایک امر زائد بن جاتی ہے۔ یہ روایت منکر ہے، یعنی ضعیف ہے۔ اسے ابو یعلا بزار اور اوسط میں طبرانی نے تخریج کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ گناہ مٹا ڈالتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، مکارہ، ناسازگار حالات مثلاً ٹھنڈک وغیرہ کے باوجود کامل وضو کرنا، کثیر قدم اٹھا کر مسجد کو جانا اور ایک کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، تو یہ ہے رباط، یعنی مورچہ زن ہونا۔ 3 دفعہ یہی فرمایا۔ صحیح مسلم، اسے مالک، مسلم، ترمذی اور نسائی نے نقل کیا۔ انہی سے روایت ہے کہ آپ ایک قبرستان میں آئے تو فرمایا، اے اس گھر کے مومنو، تمہیں سلام ہو، ہم بھی عنقریب تم سے آن ملنے والے ہیں، کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ عرض کی، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، دیکھو، اگر کسی کا 5 کلیان گھوڑا، یعنی جس کے 5 اعضاء سفید ہوں، سرتاپا سیاہ رنگ کے گھوڑوں میں موجود ہوا، کیا وہ اسے پہچانا پائے گا؟ عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، میری امت وضو کی وجہ سے گرن محجلین، یعنی روشن و آراستہ اعضاء والی بن کر
آئے گی اور میں حوض پر ان کا منتظر ہوں گا، اور خبردار رہنا کہ میرے حوض سے کئی اس طرح ہٹا دیے جائیں گے جیسے کسی کا گمشدہ اونٹ اپنے اونٹوں سے دور کیا جاتا ہے۔ میں پکاروں گا کہ آؤ، لیکن کہا جائے گا یہ وہ ہے جنہوں نے دین بدل دیا تھا، تو میں کہوں گا دوری ہو، دوری ہو۔ اسے مسلم نے تخریج کیا۔ پوائنٹ تھرڈ، وضو کے فرائض۔ اس کے کچھ فرائض و ارکان ہیں جن سے اس کا وجود تشکیل پاتا ہے۔ ان میں سے کوئی فرض اگر رہ جائے تو شرعاً وضو نہیں ہوگا۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، نیت۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی طلب اور اس کے حکم کے بجا آوری میں کسی فعل کے کرنے کا ارادہ کرنا، یہ خالص دل کا عمل ہے، زبان کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور بول کر نیت کرنا غیر مشروع ہے۔ اس کی فرضیت کی دلیل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اسے جماعت نے تخریج کیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، چہرے کو کم از کم ایک مرتبہ دھونا، یعنی اس پر پانی بہانا، کیونکہ غسل کا معنی اصالت ہے، یعنی بہانا۔ چہرے کی حد پیشانی کے اوپر والے کنارے سے لے کر طول میں تھوڑی اور چہرے کے نچلے کناروں تک اور عرض میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کے لو تک ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کوہنیوں تک بازو دھونا۔ آپ سے وارد نہیں کہ کوہنیوں کا دھونا ترک کیا ہو۔ پوائنٹ فورتھ، سر کا مسح۔ مسح کا معنی تریاحٹ پہنچانا ہے۔ یہ رو بعمل نہ ہوگا مگر مسح کرنے والے عضو یعنی ہاتھ کو ممسوح عضو پر پھیرنے کے ساتھ، تو ہاتھ یا انگلی کا سرا کسی اور عضو پر صرف رکھ دینا مسح نہ کہلائے گا۔ پھر اس آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا ظاہر پورے سر کا مسح واجب ہونے کو مقتضی نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنے سے حکم پورا ہو جائے گا۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے محفوظ ہیں۔ الف، پورے سر کا مسح۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر مبارک کا مسح کیا، انہیں سامنے سے پیچھے کی طرف لے کر گئے، پھر واپس سامنے لائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اسے سب مصنفین سے ہم نے نقل کیا۔ با، اکیلے امامہ پر مسح۔ سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امامہ اور موزوں پر مسح کیا۔ اسے احمد، بخاری اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موزوں اور خمار پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ خمار وہ کپڑا ہے جسے امامہ کی مثل سر پر رکھا جائے، اسے احمد نے نقل کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو امامہ پر مسح کو طہارت نہ سمجھے اسے اللہ پاک نہ کرے۔ اس ضمن میں بخاری اور مسلم وغیرہ کے ہاں کئی احادیث وارد ہیں، کثیر اہل علم سے اسی پر عمل منقول ہے۔ جی، سامنے کے حصے کے بالوں پر اور باقی کا مسح امامہ پر کر لینا۔ چنانچہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو وہ سر کے اگلے حصے پر مسح کیا اور امامہ اور موزوں پر۔ صحیح مسلم۔ اسے مسلم نے تخریج کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کی یہ 3 طریقے محفوظ ہیں۔ آپ سے وارد نہیں کہ صرف سامنے کے حصے سر کے مسح پر اقتصار کیا ہو جیسے ظاہر آیت کا اقتضا ہے، پھر سر کی حد سے نکلے بالوں مثلاً صرف مینڈیوں کا مسح کافی نہیں۔ پوائنٹ ففتھ، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں،
ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیچھے رہ گئے جب قیام گاہ میں پہنچے، جبکہ عصر کا وقت کچھ لیٹ ہو چلا تھا اور ہم وضو کرنے لگے تو پاؤں پر مسح کرنے لگے تو یہ دیکھ کر آپ نے بآواز بلند فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے بربادی ہو۔ صحیح البخاری متفق علیہ۔ عبد الرحمن بن ابی یعلا رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا ایڑیوں سمیت پاؤں دھونے پر اجماع ہے۔ مذکورہ بالا فرائض مذکورہ آیات وضو میں منصوص علیہ یعنی مذکور ہے۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6.6 ترتیب سے اعضائے وضو کا دھونا، کیونکہ آیت میں ان کا ذکر بترتیب ہوا ہے، پھر پاؤں کا ہاتھوں سے سر کے مسح کے ذکر کے ساتھ جو فرض ہے فصل کیا اور دونوں کا دھونا فرض ہے، اور عرب نظیر کا اس کی نظیر سے قطع نہیں کرتے مگر کسی فائدہ کے غرض سے ہی جو یہاں ترتیب ہے، اور آیت بیان واجب کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح اس صحیح حدیث میں آپ کے فرمان ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، ابدأوا امر کے سیغے سے شاذ ہے، صحیح ابدأوا یعنی خبر کے سیغے سے ہے کہ عموم کے مد نظر، یعنی آیت میں جس عضو کے ذکر سے اللہ نے ابتدا کی ہے تم وضو میں اسی سے ابتدا کرو، اور عملاً ان اعضاء کے دھونے کا یہی طریقہ معمول بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ترتیب کے ساتھ ہی وضو کرنا منقول ہے، اور وضو ایک عبادت ہے اور عبادت کا مدار اتباع پر ہے، تو وضو نبوی کی منقول کیفیت کی مخالفت روا نہیں۔ فورتھ، وضو کی سنتیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے بغیر لزوم کے ثابت ہے، ان کے تاریخ پر انکار نہیں، یہ مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ اس ضمن میں کئی ضعیف احادیث ہیں، لیکن مجموع سے تاثر ملتا ہے کہ اس کے لیے اصل ہے، پھر یہ فی نفس ہی ایک حسن عمل ہے اور بسم اللہ پڑھنا فی الجملہ مشروع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مسواک کرنا۔ مسواک کا لفظ اس کام پر بھی اور اس میں استعمال ہونے والی لکڑی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسے دانتوں پر ملنا مسواک کرنا کہلاتا ہے، جس سے وہ صاف ہوتے ہیں۔ بہترین مسواک اراک یعنی پیلو کے درخت کا ہے، جو حجاز سے درآمد کیا جاتا ہے۔ مصر میں اس کے خواص میں سے ہے کہ مسوڑھے مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کے امراض میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح مقوی ہضم اور پیشاب آور ہے۔ اگرچہ سنت پر عمل ہر اس طریقہ سے ہو جائے گا جس سے دانتوں کی زردی دور ہو اور منہ صاف ہو، مثلاً برش کرنا، مگر یہ مذکورہ فوائد حاصل نہ ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرے۔ اسے مالک، شافعی، بیہقی اور حاکم نے نقل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسے احمد، نسائی اور ترمذی نے نقل کیا۔ مسواک کرنا تمام اوقات میں مستحب ہے، لیکن در ذیل 5 اوقات میں استحباب زیادہ ہے: وضو کے وقت، نماز کے وقت، تلاوت کے وقت، نیند سے اٹھ کر، اور جب منہ کا ذائقہ خراب ہو۔ روزہ دار دن کے اول حصے میں مسواک کرے یا آخر میں برابر ہے، کیونکہ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بے شمار دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روزہ کی حالت میں
مسواک کی، یہ روایت ضعیف ہے، اسے احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا۔ بخاری نے ویذکر کے لفظ کے ساتھ اسے نقل کیا ہے۔ مسواک کے بعد اسے دھو لینا سنت ہے تاکہ صاف ہو جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے مجھے دیتے تاکہ دھو لوں تو میں دھونے سے قبل خود کرتی، پھر دھوتی اور آپ کو واپس کر دیتی۔ یہ روایت حسن ہے۔ اسے ابو داؤد بائہقی نے نقل کیا۔ جس کے دانت نہیں اس کے لیے مسنون ہے کہ انگلیوں سے صفائی کر لے، کیونکہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ جس کے دانت ختم ہو گئے ہوں کیا وہ بھی مسواک کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی کیسے؟ آپ نے فرمایا اپنی انگلی کے ساتھ۔ یہ روایت ضعیف ہے، اسے طبرانی نے نقل کیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، وضو کے شروع میں 3 مرتبہ ہتھیلیاں دھونا۔ سیدنا اوس بن ابی اوس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو 3 مرتبہ ہتھیلیاں دھوئی۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے احمد اور نسائی نے تخریج کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند سے اٹھ کر 3 مرتبہ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ نہیں جانتے کہ نیند میں ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے جماعت نے نقل کیا، البتہ بخاری نے تعداد ذکر نہیں کی۔ پوائنٹ 4، 3 مرتبہ کلی کرنا۔ سیدنا لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرو تو کلی کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے ابو داؤد اور بائہقی نے نقل کیا۔ پوائنٹ 5، ناک میں پانی ڈال کر 3 مرتبہ اسے جھاڑنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑو۔ اسے امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ سنت یہ ہے کہ پانی ڈالنے کا عمل دائیں ہاتھ سے اور اسے جھاڑا بائیں ہاتھ سے جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وضو کا پانی منگوایا تو کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک جھاڑا، 3 مرتبہ یہ کیا، پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا یہ طریقہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے احمد اور نسائی نے تخریج کیا۔ منہ اور ناک میں پانی کسی بھی صفت میں پہنچ جانے سے کلی اور استنشاق کا عمل ہو جائے گا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالتے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ ہے یعنی کلی اور ناک میں پانی 3 چلو سے ڈالتے، متفق علیہ۔ غیر روزہ دار مبالغہ کے ساتھ یہ کرے۔ سیدنا لقید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وضو کا طریقہ سکھلائے تو آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو، انگلی کے درمیان خلال کرو اور ناک کو اچھی طرح صاف کرو الا یہ کہ روزے سے ہو۔ اسے خمسہ نے نقل کیا، ترمذی نے حکم صحت لگایا۔